ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرة الجد وسكرة بالعيش أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا أنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله والقائلون يومئذ في الكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا تنزع عنها حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، بہت نازک دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے. ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمان کی حفاظت کا سامان دعوت کی شکل میں عطا فرمایا، دین کی محنت کی شکل میں عطا فرمایا. ہر بندے کا اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو ہر بندے کا یہ کہنا ہوگا کہ اگر یہ دین کی محنت نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کون سی گمراہی کی گھاٹی میں گر جاتے اور ہمارے ایمان کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ وہ دور گزر رہا ہے جس دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں مسلمان کلمہ پڑھ کے گھر سے نکلے گا، شام کو آئے گا تو اس کے پاس ایمان کا کلمہ نہیں ہوگا. یہ وہ دور چل رہا ہے، یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان پر اور ایمان کے تقاضوں پر چلنا اس دور میں اتنا مشکل ہوگا جتنا آدمی کے لیے ہتھیلی پر آگ کا انگارہ لے کر چلنا. یہ وہ دور ہے. لیکن اللہ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، چونکہ ختم نبوت کے سلسلے میں اللہ نے اس امت کو وہ کام دیا جس کام کے لیے اللہ اپنے منتخب نبیوں کو بھیجا کرتے ہیں. یہ پوری امت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی یعنی وارث ہے، نبی والی محنت کی وارث ہے. ایسے تو حدیثوں میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے وارث صرف علماء نہیں ہیں، امت کا تاجر، امت کا کسان، امت کا مالدار، امت کا غریب، اور اللہ نے اس امت کو نبی کی محنت کا وارث بنایا.
اور حضرت رسول پاک علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اس محنت کا وارث بنایا۔ میں آپ کو قرآن حدیث سے ہی ثبوت بتاؤں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دنیا میں اگلی امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو، اور تم کو دنیا میں انسانوں کے نفع کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اور تمہاری دنیا میں ذمہ داری 24 گھنٹے کی اور پوری زندگی کی اچھائیوں کا ماحول بنانا اور برائیوں کے ماحول کو ختم کرنا۔ اب دیکھو امت محمدیہ عمومیت کے ساتھ پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس میں نہ تو علماء کے طبقے کو کہا جا رہا ہے، اور نہ تو دینداروں کے طبقے کو کہا جا رہا ہے، نہ تو مالداروں کو کہا جا رہا ہے، نہ مردوں کو الگ سے کہا جا رہا ہے، نہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے۔ پوری امت کے ہر بچے کو، ہر مرد اور عورت کو خطاب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب کی امت، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، اور تمہارا دنیا میں اس دھرتی پر وجود ہی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ تم کو جو جان، مال، صلاحیتیں اور جو کچھ دیا گیا ہے دنیا میں، وہ سارا کا سارا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ تم موج مزے کرو، اچھلو کودو اور اپنی خواہشات کے چونچلے پورے کر کے اس جان، مال اور صلاحیت کو، سرمایہ کو برباد کر دو، اس کے لیے نہیں ہوئی۔ یہ آیت میں تو مختصر طور پر، مجموعی طور پر اجمالاً بیان کیا ہے، لیکن دوسری آیت میں تو اس امت کے مومن مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، اور پھر یہ ذمہ داری بتائی کہ تمہارے اوپر تمہارے نبی علیہ السلام کی کام کی ذمہ داری امت کے ہر مرد اور عورت پر ہے، مومن۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اچھی طرح دیکھو، اللہ کی کتاب کا مفہوم سمجھو۔ اللہ کا فرماتے مومن مرد اور مومن عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت کے آخری دن تک آنے والے ہر مومن اور مرد اور ہر مومن عورت کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہے، ایک دوسروں کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ اور پھر ذمہ داری بتائی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ اچھائیوں کا ماحول بنائیں گے، ہر ایک کو، ایک دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دیں گے اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکیں گے۔ یہ دونوں آیتوں میں دیکھو، میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ لو اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ اس امت کے کلمہ پڑھنے والوں سے کیا چاہتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسروں کا بھلا چاہنے والے ہیں، وہ کیا کریں گے دنیا میں کہ وہ ایک دوسروں کو نیکی کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے۔ پھر فرمایا نماز کو بعد میں لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، حالانکہ نماز کا نمبر پڑھنے کے بعد ہے، لیکن اس امت کو خطاب کیا ہے کہ یہ نماز اور روزہ اور یہ عبادتیں تو تم کو ہے ہی ہے، وہ تو اگلی امتوں پر تھی، لیکن تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے، تمہارے نبی والے کام کے لیے تم کو پیدا کیا۔ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو بھی قائم کریں گے، ویؤتون الزکاۃ، زکات بھی ادا کریں گے، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور پہلی والی آیت میں اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون
बिल्लाह, एक दूसरों को नेकी का हुक्म करोगे, बुरी बातों से मना करोगे और अल्लाह पर ईमान लाओगे। अल्लाह की ईमान लाना पहले है। ईमान के बगैर आदमी पूरी जिंदगी तबलीग करेगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन अरबी का कायदा है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, कुरान का मफहूम समझो, अल्लाह की मंशा समझो। कुरान के अंदर अरबी ग्रामर में कायदा है कि जो बात इंपॉर्टेंट होती है और जो चीज मकसद की होती है, असल मकसद की, उसको मुकद्दम किया जाता है। हालांकि ईमान पहले है, नमाजें उसके बाद है, ज़कात उसके बाद है, अल्लाह रसूल की इताअत उसके बाद है। और आज लोगों ने तबलीग को 6 नंबर पर, इसलिए हमारे दावत में भी 6 नंबर पर, 6ठे नंबर पर दावत यही करता। हालांकि कुरान में अल्लाह ने पहले नंबर पर तबलीग को बयान किया है, 6ठा नंबर पहले बयान किया है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करो और अल्लाह पर ईमान लाओ। इन दोनों आयतों में मुकद्दम और पहले लाने से मुराद ये है कि इस उम्मत को कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज वो तो करना ही करना है, लेकिन खुसूसी तौर पर इसके अलावा जिस मकसद के लिए इस उम्मत को दुनिया में भेजा गया है, ये नबी वाला काम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पानी को देना, थोड़ी पानी लाओ। इसकी मैं आपको दूसरी मिसाल बताऊं। अरबी ग्रामर के एतबार से जो चीज़ पहले बयान की जाती है, हालांकि उसका नंबर आखिर में आता है, लेकिन जहाँ उसको पहले बयान किया तो ये मतलब होता है कि उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। जिक्र के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अब जो अरबी में असल में कायदे के एतबार से क्या होना चाहिए, अला तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह। बिज़िक्रिल्लाह जो है वो पीछे आना चाहिए अरबी के कायदे के हिसाब से। लेकिन कभी कभी जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलानी होती है और इम्पोर्टेंट और अहमियत दिलानी होती है, उस चीज को, उस अमल को अल्लाह पहले लाते हैं। असल अरबी के कायदे के एतबार से अला तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह ऐसा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने क्या बयान किया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और फिर मुतवज्जे करने के लिए अला का लफ्ज़ जो है ना अरबी में, भाई खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, देखो भाई मुतवज्जे हो जाओ। कब मजमा कभी बातें करते हैं तो मुतवज्जे होने के लिए भाई खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। तो ये अला का लफ्ज़ इसके लिए है। अला उसका बहुत सारे अरबी में माना किए, खबरदार हो जाओ, होश के कानों से सुनो, अला होश के कानों से सुनो, मुतवज्जे हो जाओ। बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिलों का चैन सुकून। अगर बिज़िक्रिल्लाह को पीछे लाते तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह, तो उसका माना ऐसा हो जाता कि बड़े बंगलों में भी सुकून है और अल्लाह के जिक्र में भी सुकून है, तुम्हारी दौलतों में भी सुकून है और अल्लाह के जिक्र में भी सुकून है। लेकिन जिक्रुल्लाह को पहले लाए कि देखो दुनिया में कोई चीज में सुकून नहीं है सिवाय अल्लाह के जिक्र के। तुम्हारे दिलों का चैन सुकून तो अल्लाह की याद से ही मिलेगा, कोई सबब में नहीं मिलेगा सुकून को। तो ये मुबारक मेहनत के सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुकद्दम फरमाया, मुकद्दम बयान कर दिया। होश के कानों से सुनो मेरे बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह के शान ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाकर बहुत बड़ा एहसान फरमाया और खुद इमामुल अंबिया सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हमको मिली है। और ईमान वालों को तो जैसे नया मकान बना
اور نئی گاڑی لایا، اس میں خوشیاں مناتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ملنے پر اور قرآن کی نعمت ملنے پر اللہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرح المؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دے کہ اور تو لاکھوں گنا ہماری نعمتیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن دو بڑی نعمتیں ہم نے دی ہے، ایک تو ہمارے نبی کی نعمت تم کو دی ہے اور ایک قرآن کی نعمت دی ہے۔ ان دونوں نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے جاؤ، ان دونوں نعمتوں کا حق بھی ادا کرتے جاؤ اور اپنے دل میں خوشیوں کا اظہار بھی کرتے جاؤ۔ زبردست تمہیں نعمتیں ملی ہے یہ دو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی بات فرمائی، ترکت فیکم امرین، میری امت میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا اور کسی کے حوالے کر کے نہیں جا رہا ہے، قیامت تک کے لیے دو بڑی نعمتوں کو دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری حدیث یا میری سنت، یا ایک حدیث میں یہ لفظ ہے میری دین کی محنت بھی کر جا رہا ہوں۔ یہ دونوں کو اگر تم مضبوطی سے قیامت تک آنے والے مومنین پکڑ رکھیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو گمراہ نہیں کرے گی۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ نے زبردست یہ مبارک محنت دی ہے، اس محنت کے ذریعے سے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھانے نہیں بیٹھا، میں بھی سمجھنے بیٹھا ہوں۔ ہماری دعوت کی کام میں یہ ہے، دعوت کی کام دوسروں کے سدھارنے کے لیے نہیں ہے، اپنی ہی اصلاح کے لیے ہے۔ اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر میں صبح سے لے کے شام تک 10 آدمیوں کے گھر گیا اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کر ان سے بات کی، ایمان کی، دیکھو دوا سے شفا نہیں ملتی، شفا دینے والے اللہ ہے، پیسوں سے کام نہیں بنتے، کام بنانے والے اللہ ہے، دولتوں سے عزت نہیں ملتی، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے عزت ملے گی۔ اور نمازیں پڑھو گے، دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا۔ نماز اور دعا سے اللہ ساری حاجتوں کو پوری کرے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ یہ میں نے پورا آدھا گھنٹہ 10 آدمیوں کو میں نے بیٹھ کر دعوت دی، چاہے ان کا یقین بنا نہیں بنا، چاہے وہ نمازوں پر آئے نہیں آئے، لیکن چونکہ 10 مرتبہ آدھا گھنٹہ تک میں نے ان کو بات سمجھائی ہے، انشاءاللہ میرا یقین تو بن جائے گا کہ سب کچھ ایک اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے خزانے کے لینے کا راستہ نماز اور دعا ہے۔ یہ دعوت کی محنت اس کے لیے ہے، ہم دعوت کو دوسروں کو دیں گے، دین کی بات قلب یقین، قلب والا یقین اور نماز پر اور دعاؤں پر اللہ کام بناتے ہیں، وہ باتیں دوسروں کو زور سے کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم ہماری زندگی میں حقیقت میں ڈال دیں گے، اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، ہماری زندگیوں میں ڈال دیں۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ میں دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں سے کہتا ہوں، تمہاری زندگی میں جو عمل زندہ کرنا ہے اس عمل کی خوب دعوت دو، اللہ تمہاری زندگیوں میں پہلے زندہ کرے گا۔ اگر تم یقین کی صحیح یقین کی دنیا میں بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا یقین صحیح کر دے گا۔ اگر اخلاق سدھارنے کی لوگوں کو دعوت دو گے اللہ تمہارے اخلاق کو سدھار دے گا۔ لوگوں کو معاملات کے صحیح کرنے کی دعوت چلاؤ گے اللہ تمہارے معاملات کو صحیح کروا دے گا۔ لوگوں کو تم کہو گے کہ نماز سے پڑھو اور دعائیں مانگو اللہ تمہارے کام بنائیں گے، تو اللہ تمہاری نمازوں میں وہ طاقت پیدا کر دیں گے کہ جن نمازوں کے ذریعے سے تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہارے کام بنا دیں گے۔ یہ دعوت کی محنت دوسروں کے لیے نہیں ہے، ہر ساتھی کی اپنی اصلاح کے لیے، اپنا یقین بنانا، اپنی نمازوں میں جان پیدا کرنا، اپنے اخلاق کو سدھارنا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے والا بننا، معاملات کو کلیئر بنانا۔ ہمارے گھروں میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے بچوں کے لباس میں، ہمارے رہن سہن میں اسلام کی پاکیزہ معاشرت کو زندہ کرنا، اس کی جتنی دعوت دو گے اتنا ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرہ زندہ ہوگا۔ یہ محنت ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے،
اور جو اپنی اسلام کے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ اس راستے میں اور اس کام میں جو اپنی اصلاح کی نیت سے چلتا رہے گا اللہ اس کو مرتب جما دے گا، اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا ذمہ دار اور دیندار اور بہت بڑا تقوی والا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اصلاح کی نیت سے وہ کرے گا تو تھوڑے دن چل کر کے اللہ اس کو بٹھا دے گا۔ یہ اپنی اصلاح کی نیت سے کرنے کی محنت ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا خاتمے کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ خاتمے کا ہے۔ انما العبرۃ بالخواتم، اللہ کے یہاں خاتمے پر اعتبار ہوتا ہے، بیچ میں چاہے کوئی کتنا بھی اچھل کود رہا ہو، اصل تو آخری وقت میں سکرات کے وقت میں اگر وہ ایمان کے ساتھ جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی محنتیں اور قربانیاں کارگر ہو جائے گی، اور اگر آخری وقت میں بیچ کی زندگی میں تو بہت قربانیاں لے ڈالی لیکن اخلاص کی کمی کی وجہ سے یا معاملات کی خرابی کی وجہ سے یا بندوں کے حقوق کی دبانے کی وجہ سے سکرات کے وقت اگر اللہ نے اس کا ایمان چھین لیا تو زندگی بھر کی قربانیاں ضائع اور برباد ہو گئی۔ اللہ سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اس لیے صحابہ ڈرتے تھے، ساری قربانیاں دے ڈالنے کے بعد بھی اپنے آپ کے بارے میں ڈرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کو اپنی زندگی میں دیکھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ 30 بڑے بڑے صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، ہر ایک اپنے بارے میں نفاق سے ڈر رہا تھا۔ وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اللہ نے عمر میں وہ استعدادیں رکھی ہے، اللہ عمر کو نبی بنایا۔ لیکن یہی حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو رازدار صحابی تھے، حضور کے رازدار کہلاتے تھے، اور ان کو منافقوں کا پورا لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، مدینہ میں کتنے منافق ہیں وہ پورا لسٹ دے دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بلایا اور خوب رونے لگے اور کہا حذیفہ میں حضور کا راز کھولنا نہیں چاہتا اور حضور کی راز کی باتیں جاننا نہیں چاہتا، بس میں تو تمہیں اتنا پوچھتا ہوں کہ تم کو جو لسٹ دیا ہے منافقوں کا کیا عمر کا نام ہے اس میں؟ رو رہے تھے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا نہیں امیر المومنین آپ کا نام کبھی، سب کچھ قربانیاں دینے کے بعد بھی اتنا خوف ہے اپنے بارے میں۔ اسی لیے غرور نہیں رہنا چاہیے، چاہے ہم کتنی بھی قربانیاں لے ڈالیں اور کتنی ہی عبادتیں کریں اور کتنا ہی جو ہے دینداری میں آگے بڑھے، غرور ہمارا بس اللہ کی توفیق سمجھنا چاہیے اور اللہ سے استقامت کی، اخلاص کی، موت تک اللہ سے یعنی جمے رہنے کی دعا کر دینی چاہیے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، خالی چیزیں 4 مہینے لگا دینے سے یا بیان کر لینے سے یا خوب دوڑ دور کرنے سے یہ نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگا، اللہ سے توفیق بھی مانگنی پڑے گی۔ نبیوں نے استقامت کی دعا مانگی ہے، نبیوں نے اللہ کی توفیق مانگی ہے، حالانکہ نبی تو اللہ کی طرف سے منتخب آئے۔ جب اللہ اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے جس نبی کو منتخب کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو سارے عملوں کی توفیق دیں گے۔ پھر بھی نبیوں نے اپنے امتوں کی رہبری کے لیے استقامت کی دعا مانگی۔ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرے اللہ میرے رب میرے کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور موت دینا اور مجھے تیرے نیک بندوں کی جماعت میں شامل کر لینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، زبردست 3 دعائیں مانگی، زبردست 3 دعائیں ہم سب کی رہبری کے لیے۔ اللہ نے اس لیے سلیمان علیہ السلام ہزاروں سال پہلے دنیا میں آ کے چلے گئے اور ان کی شریعت بھی ختم ہو
گئی، ابھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چل رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے قرآن میں اس امت کی رہبری کے لیے جو اگلے نبیوں کی باتیں تھی، جو دعائیں تھی، جو محنتیں تھی، وہ بیان کر دی۔ کیوں کہ اس امت کو اپنے نبی والا کام کرنا ہے، خالی نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے زکات دے کے چھٹی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی کو نکالنا اس محنت کے ذریعے سے۔ میں تو سب نمازیں پڑھتا ہوں، میرے کیا جماعت میں جانے کی ضرورت، میرے کو کیا گھر میں جانے کی ضرورت ہے، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ امت کا بول نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس امت کو نبی والے کام کی ذمہ داری بتائی۔ سورہ والعصر کیا ہے؟ والعصر کی صورت ہے چھوٹی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سورہ والعصر کے علاوہ باقی قرآن دنیا میں نازل نہ کرتا تو بھی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اپنی زندگیوں کی محنت کا رخ صحیح کرنے کے لیے یہ صورت کافی ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا دنیا بھر کے مالدار، غریب، منسٹر اور انجینئر اور ڈاکٹر، دنیا بھر کے سارے انسان خسارے میں چل رہے، سوائے وہ لوگ جو ایمان بنا رہے ہیں، اپنا عمل ٹھیک کر رہے ہیں اور ایمان اور عمل کی دعوت کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں اور اس پر جو حالات آتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں، نقصان میں ہیں۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کر بیان کر دے۔ اب کہاں ہے کہتے ہیں تبلیغ کا لکھا ہے، جماعت میں جانے کا کہاں لکھا؟ یہ ہے خالی نماز پڑھنے کا۔ ایمان اور عمل صالح تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی محنت پوری دنیا میں زندہ ہو جائے اور دنیا کا آخری کونے کا ہر انسان جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس محنت کے لیے اس امت کے ہر فرد کو اللہ نے پیدا کیا اور پہلے دن سے ہمارا آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں، مینا میں آپ نے جو خطبے دیے، اس میں ایک مجلس میں آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ لوگوں، کیا میں نے تم کو اللہ کے دین کی امانت تم لوگوں تک پہنچا دی؟ الا هل بلغت، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، کیا میں نے اللہ کا دین کی امانت تم تک پوری پہنچا دی؟ سب نے کہا نعم یا رسول اللہ، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ فجزاک اللہ خیر الجزاء فجزاک اللہ احسن الجزاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے دین کی امانت چھٹکی تو ہم تک پہنچائی، حق بھی ادا کر دیا اور امت کے ساتھ ہمیشہ آپ نے گھروائی کا معاملہ فرمایا۔ اللہ آپ کو ہماری پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب روزے مبارک پر اللہ حاضری نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے کہ جب بھی حاضری وہاں ہو تو صلاۃ و سلام تو پڑھنا ہی ہے، لیکن یہ جملہ بھی کتنا ہے، یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ فجزاک اللہ خیر الجزاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کی امانت ہم تک جھوم کی تو پہنچائی اور حق بھی ادا کر دیا اور امت کے ساتھ ہمیشہ خیرخواہی کا معاملہ کی، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اللہم اے اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے۔ اور پھر وہ مجمع جو تھا امت کا، نبی نہیں تھے، صحابہ ضرور تھے، صحابی کا شرف ان کو ملا تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی امت میں جتنا ہمارا حق ہے اور ہم جتنے حضور کی امت میں کہے جا رہے ہیں وہی امتی تھے۔ صحابی کا درجہ ملا ہے لیکن نبی کا درجہ نہیں ملا۔ مولانا محمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ یہی فرماتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی، یوں فرما دیکھو آئندہ سب تم مجھے نہیں پاؤ گے، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مت کاٹنا، ناحق خون مت بہانا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی آبرو، اس کا خون، اس کا مال اتنا ہی احترام والا ہے جتنا
جتنا یہ میرا مکہ شہر اور کعبہ احترام والا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے تو تم تک امانت پہنچائی ہے 23 سال محنت کر کے، اب میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، یہ امانت تم ان تمام لوگوں تک پہنچاؤ جو دنیا میں غائبین ہیں، یہاں نہیں آ سکے، میں ان کے پاس نہیں جا سکا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس مجمع کی کہ دنیا کے آخری کونے تک یہ میرے دین کی امانت پہنچاؤ۔ اللہ اکبر! کیا صحابہ کرام کی جماعت نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ بہت سارے یہ بیان میں کہتے ہیں جس کا رخ جدھر تھا ادھر چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بعد میں ابھی ارکان باقی تھے، حج کے ارکان پورے کیے، مکہ المکرمہ والے مکے میں آ گئے، مدینہ والے مدینہ میں چلے گئے، قبیلوں والے اپنے قبیلوں میں چلے گئے، اور گھر پر جانے کے بعد سارا انتظام کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ملکوں کے تقاضے لیے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں ذمہ داری دو، جس رخ پر آپ بھیجو گے اس رخ پر ہم جانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ 12 صحابہ تو مدینہ منورہ کے ایسے تھے کہ حج کے بعد جب مدینہ منورہ آئے اور اس کے بعد اللہ کے دین کی امانت کا پیغام لے کر تبلیغ کے لیے نکلے، زندگی پر واپس نہیں آئے۔ میں نے پڑھا ہے میری آنکھوں سے حیات الصحابہ، کوئی صحابی نقل کر رہے کہ 12 صحابہ تو ایسے تھے کہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں زندگی بسر کی، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور پاک علیہ السلام نے ذمہ داری دی تو یہ ذمہ داری کو اوڑھ کر ملکوں میں چلے گئے اور وہی ان کی قبریں بنائی۔ کیا میرے بزرگ اور بھائیوں صحابہ کو یہ فضیلتیں معلوم نہیں تھی کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کا، یہ معلوم نہیں تھی؟ اور کیا ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے وہ نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کی منشا کو اور اللہ کی قرآن کے منشا کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اور انہوں نے صحیح سمجھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، 70 سال کی عمر پائی، اور انہوں نے 70 سے زیادہ بلکہ 100 سال کی عمر پائی، 70 برس تو انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی۔ وہ اپنی تحقیق کے مطابق لکھتے ہیں اپنی کسی کتاب کے اندر کہ میں نے معائنہ کیا اور مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ دونوں قبرستان جنت المعلی اور جنت البقیع تاریخیں پڑھ کر اور سارا جو ہے معائنہ کر کے میں نے اندازہ لگایا تو حجۃ الوداع کے موقع پر مکے مدینے کے صحابہ کرام 1,24,000 تھے، لیکن ابھی فی الحال وہ کہہ رہے کہ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں اور جنت المعلی میں 4,000 صحابہ کی قبریں ہیں، 14,000 صحابہ مکہ مدینے میں دفن ہوئے، 1,10,000 صحابہ نے اپنے مکہ اور مدینے میں دفن ہونے کو بھی چھوڑا اللہ کے دین کے تقاضوں پر، اور دنیا کے ملکوں میں اور پہاڑوں کے دامن میں اپنی قبریں بنائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بھی زور سے نہیں کرتے، دیکھو گھروں پر ہی رہنا ہے کیا؟ میرے بزرگ اور بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی اس امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا مقصد سامنے رکھ کر زندگی گزاری تھی، تو ان کے سامنے دین کے تقاضوں پر، نمازوں کو پڑھنے میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، نہ ان کی تجارتیں، ان کے کاروبار، ان کے بیوی بچوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا اور ان کی کمائیوں کے نقشے اور ان کے بعد کوئی چیز بیچ میں نہیں آئی۔ جب جس وقت جو تقاضا آیا انہوں نے اپنے اسباب کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور حضور جو بھی تقاضا دیتے تھے اللہ کی طرف سے جو بھی تقاضا آتا تھا اس کو پورا کرتے تھے۔ پوری تاریخ پڑھ لو صحابہ کرام رضوان اللہ، میاں بیوی کے بیچ میں ایک کپڑا ہے، ایک چادر ہے، لیکن زندگی میں نماز قضا نہیں ہونے دی۔ مدینہ منورہ کے ایک صحابی کا قصہ ہے، دونوں میاں بیوی تھے، لیکن ان کے پاس تنگی اتنی تھی کہ دونوں کے لیے الگ الگ
सर छुपाने की चद्दर नहीं थी, एक दोनों के बीच में चद्दर थी। अपने झोपड़े के अंदर एक ऊंटा खड्डा खोद रखा था। जब अजान होती थी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इनके जो शोहर के सहाबी वो चद्दर बांध करके पूरा ढांक अपने सर ढांक करके मस्जिद नबवी में तकबीर उला के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे। और जैसे नमाज खत्म होती थी उसके बाद घर पर आते थे, वो खड्डे में उतर जाते थे, उनकी बीवी ऊपर आती थी, वो चद्दर दे देते थे, बीवी नमाज पढ़ रही थी। इसलिए ये किस्सा ऐसे तो नहीं पता चल, साहबा बहुत मुखलिस थे। हम तो थोड़ी सी परेशानी पर सबको पता चल जाता है मेरे घर में ये तंगी चल रही है। अल्लाह माफ फरमावे हम सबको। और ये दीन की कुर्बानियों की वजह से तकलीफें आ रही थी। इन्होंने तो छुपाया, कई महीनों तक छुपाया, लेकिन सहाबा किराम ने इनकी शिकायत की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी फजर के नमाज के बाद मामूल होता है दीन की मजलिस में सब बैठते हैं, तो ये खुदा के सहाबी जो है वो आपकी मजलिस में कभी भी नहीं बैठते, फौरन निकल जाते हैं। और आज तो ऐलान होता है, हुजूर की हदीस पढ़ी जा रही है, मजमा पूरा मस्जिद भरी हुई है, और जैसे सलाम फिराई या दुआ के लिए हाथ फिराए, आधे से ज्यादा मजमा तो बाहर। क्या पता इनको कौन सा इमरजेंसी काम होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इमरजेंसी काम नहीं, खुदा की कसम ये दिलों की खोट है, ये ईमान की कमजोरी है। सहाबा तो ऐसी ईमान की मजलिसों को ढूंढ ढूंढ कर जाते थे, और आज हमारी आंखों के सामने हमारे कानों में ऐलान हो रहा है, ईमान की मजलिसों के लिए हमारा दिल नहीं चाहता, मस्जिदों में दिल नहीं लग रहा, दीन की बात सुनने का दिल नहीं लग रहा। मोबाइल के पीछे वहां बार ओटे पर जाकर के एक एक घंटा बैठेगा, उसमें उसको कोई बोल नहीं होगा, कोई उदाहरण नहीं आएगी। हालांकि किसी सहाबी का कौल है या अल्लाह का कौल है, यानी अल्लाह की किसी बंदे का कौल है कि अल मुमिनु फिल मस्जिदी, अल मुमिनु फिल मस्जिदी कसमकी फिल मा वल मुनाफिकु फिल मस्जिद कत्वैन फिल कफस, कि मोमिन जिसका ईमान में जरा मिलावट नहीं है, ईमान पावरफुल है, वो मस्जिद में ऐसे रहेगा जैसे मछली पानी में रहती है, बाहर निकालो तड़प तड़प के मर जाएगी। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 7 किस्म के लोगों के बारे में फरमाया कि कयामत के अर्श के साये में अल्लाह उनको जगा देगा, उनको कोई कयामत की गर्मी नहीं सताएगी, कोई हिसाब और किताब की परेशानी नहीं होगी। उन 7 किस्म में से एक वो लोग भी होंगे कि जिनका दिल हमेशा मस्जिद के साथ अटका रहता है। ये मोमिन की निशानी है। वही सहाबा किराम के बारे में फरमा, रिजानुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व इताइस ज़कात। क्या प्यारे नबी जी, आपके सहाबा की तो वो मुकद्दस जमात है, अल्लाह पर ये तो मर्द है, मर्द, अल्लाह इनको मर्द कह रहे हैं। आज हमारे यहाँ मर्द किसको कहा जा रहा है? जो रोज लाख रुपये कमाए, ये तो मर्द है यार, ये मर्द नहीं है, ये तो दुनिया का पूजारी है। मर्द तो वो है कि जिसको अल्लाह के दिन के तकाज़ों पर और मस्जिद में आने पर उसकी तकबीर उला उसकी दुकान न छुड़वावे। दुनिया भर के मसले उसको अल्लाह के हुक्म पूरा करने में बीच में आए ना आए, कुरान इनको मर्द कह रहा है। मर्द तो वो है, रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। कुरान में अल्लाह इनको मर्द के, ये मर्दों की जमात, ये बुज़दिल नहीं थे। इन्होंने पहले ही दिन जब ईमान का कलमा पढ़ा था, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक ने हाथ किया और ये फरमा, बायअना अला यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सम्इ व ताआ फिल कुल्हि वल मंशति, ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में अपना हाथ देते हैं। प्यारे नबी जी, हमारा पहला दिन है ईमान में, इस्लाम में आने का। हम आपको वचन देते हैं कि हम जिंदगी में हर बात सुनेंगे, हर बात आपकी मानेंगे, हर तकाजे को हम पूरा करेंगे, चाहे हमारे हालात नागवारियों के होंगे तो भी हम आपको छोड़ के भाग नहीं जाएंगे। दीन के तकाजे को छोड़ के बच के छुप के चले नहीं जाएंगे।
ناگوانیوں میں بھی آپ کی سنیں گے اور مانیں گے، اور اچھے حالات ہوں گے مالداری کے تو بھی ہم آپ کی سنیں گے اور مانیں گے، ہمارا جی چاہے گا تو بھی ہم آپ کی سنیں گے اور مانیں گے، اور ہماری طبیعت پر بوجھ پڑے گا تو بھی ہم آپ کی سنیں گے اور مانیں گے۔ پہلے دن سے یہ وعدہ دیا تھا، بہت سونے کو اپنی جو ہے شہادت کا جام پی لیا اور اپنی زندگیاں لگا دی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ایک بہت بڑا صحابہ کا مجمع لائن میں کھڑا ہے اور انتظار میں ہے کب جان دینے کا موقع آئے ہم جان لگا دیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، صحابہ کرام وہ مرد ہیں کہ پہلے دن سے انہوں نے جو عہد کیا تھا وہ اپنے آخری دن تک وہ اپنے عہد اور وچن پر باقی رہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ تو اپنی جان کو دے کر اپنا وچن پورا کر چکا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور باقی کا جو صحابہ کا مخلصین کا مجمع ہے وہ اپنی جان اور مال اور صلاحیتیں سب کچھ جھونکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ پاک فرما رہے ہیں آج تک ان کی بات نہیں بدلی ہے، ان کا عمل نہیں بدلا ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردست یہ محنت دی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سارا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ چاروں مدینہ منورہ سے 5 کلومیٹر کے ایریے میں چاروں طرف ارتداد کا دور چلا اور لاکھوں لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب اسلام بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا کھڑے ہوئے، صحابہ کو چھوڑا، ان کے دلوں کو ہمت دلائی اور یوں فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ہمارے اللہ کی وفات نہیں ہوئی، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور 150 جماعتیں نکالی ایک ہی دن میں، 150 جماعتیں صحابہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ 3 دن تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان نہیں ہوئی اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے چاروں علاقوں میں جب بھیج دیا تو بعد 3 دن میں تو الحمدللہ سارے مرتد ہوئے واپس اسلام میں آ گئے۔ اور ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یعنی انتقال ہو رہا تھا تو ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس میں سے ایک جماعت آئی صحابہ کی کچھ کام کر کے، تو انہوں نے کچھ کارگزاری سنائی آخری وقت پہ کہ حضرت ہم آ رہے تھے، راستے میں ایک کسی گاؤں کے اندر وہ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے ہیں تو ان کے وہاں جماعت بھیجنی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخری وقت ابھی چند گھڑیوں کے بعد دنیا سے جانے والے ہیں، یوں کہہ رہے دیکھو اگر میں زندہ رہوں یا اللہ کو پیارا ہو جاؤں، شام تک میں جس علاقے کی کارگزاری آئی ہے فوراً جماعت بھیج دینا۔ سکرات کے وقت میں یہ کہہ رہے ہیں شام تک میں اس علاقے میں جماعت بھیج دینا۔ حضرت ابو بکر نبی نہیں تھے رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول تھے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ جتنے واقعات ہم سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان مقدس ہستیوں کا اتباع کا راستہ کھلا رکھا ہے، اور ان ہستیوں کو اللہ جو انعامات سے نوازے گا، ان کے راستے پر جو بھی چلیں گے، ہجرت اور نصرت کریں گے، اللہ ان کو بھی سارا انعام بالکل برابر دیں گے۔ وہ تھوڑا صحابی کے درجے کے اعتبار سے ان کا درجہ اونچا ہوگا، باقی دین کے لیے نصرت اور نقل و حرکت پر، ہجرت اور نصرت پر اللہ جو ان کو انعامات دیں گے۔ اور میں قرآن کی آیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، خطبے میں نے جو آیت پڑھی تھی وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے جتنے سبقت لے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور ہر ایک نے جو ہے اپنے لائن کی قربانیاں دے ڈالی، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ،
اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے انعامات کا ذکر نہیں کیا. قیامت تک آنے والے اس امت کے ایمان والوں کے لیے اللہ نے راستہ کھول دیا. والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، قیامت تک صحابہ کے بعد جتنے بھی مومن آئیں گے اور جو بھی ہجرت اور نصرت، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور آنے والی جماعتوں کی نصرت، ہجرت اور نصرت کا عمل کریں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے. اب اللہ بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا. ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے انعامات نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان کو قسم قسم کے باغات والی جنت اور نہروں والی جنت اللہ دیں گے، بہترین مقام دیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ صحابہ کے لیے فضیلت نہیں ہے بلکہ والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن قیامت تک ان کے بعد آنے والے جو بھی ہجرت اور نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ شاید ان سے بھی راضی ہو جائے گا، اپنی رضا کا پروانہ دے دیں گے. اس لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ دین قربانیوں کے بعد دین کی امانت ہم تک پہنچی ہے اور ہمارا پوری تبلیغ میں دیکھو صفات تو پیدا کرنا ہی ہے، اس سے تو ہم ذرا بھی غفلت میں نہ رہے. ہر دائی کو، دین کی محنت کرنے والے کو اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے اور اپنے اطراف میں رہنے والے رشتہ داریوں والے ان سب کے ساتھ برابر حقوق کو ادا کرنا ہے، اپنے لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھنا ہے، اپنی جاندار عبادتوں کو بنانا ہے، اپنی گھر کی شادی کی ساری اسلامی معاشرت کو نمونہ بننا ہے. وہ تو ہے ہی ہے. ہر دائی کو دنیا کی تمام فیملیوں کے لیے اور دنیا کی قوموں کے لیے چلتا پھرتا اس کو اسلام کا نمونہ بننا ہی ہے. اس محنت سے یہ بھی یہ چاہا جا رہا ہے، لیکن اصل یہ چاہا جا رہا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم، آپ والا فکر اور پوری امت کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر ہوتے کٹے، الہی یہ شب میری کیسی نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں. کہا آدھی رات کو ان کی بیوی اہلیہ محترمہ مولوی جی تمہیں کیا ہوا، تمہیں پیٹ میں درد ہے، تمہیں سر میں درد ہے. کہا اللہ کی بندی، نہ مجھے پیٹ میں درد ہے نہ سر میں درد، خدا کرے مجھے جو ہوا ہے وہ تجھے بھی ہو جاوے تاکہ اس امت کے لیے دور ہونے والے ہو جائے. اور پھر آمد دے اے اللہ، جس امت کے لیے تیرے نبی نے اپنے دندان میں مبارک شہید کروائے، جس امت کے لیے تیرے نبی علیہ السلام نے گھر والوں کو 2 مہینے بھوکا رکھا، جس امت کے لیے تیرے نبی علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھے، جس امت کے لیے راتوں کو گھنٹوں کھڑے رہ کر پتلیوں پر مرم آ جاتا تھا اور گرم گرم آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی. اور یہ یا رب امتی، میرے اللہ میری قیامت تک آنے والی امت کو تو بخش دے. آج یہ امت کے، آج یہ نبی کی امت کے مالدار اپنے مال کو دین پر مٹانے پہ لگا رہا ہے. آج اس امت کے مالداروں کا مال دنیا کی قومیں، باطل قومیں کہاں ان کو لے جا رہی ہیں. اس امت کی سڑکوں پر جو ہے اس امت کی قوانیاں کیسے بے پردگی کے ساتھ ناچ رہی ہے اور گھوم پھر رہی ہے، اور اس امت کے جوانوں کی جوانی کی طاقت کہاں لگ رہی ہے. یہی درد ان کو رلانا تھا. اسی لیے مولانا فرماتے تھے کہ ملفوظات میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے ایک بزرگ نے ہم کو بتایا تھا کہ جس نے مولانا الیاس کو نہیں دیکھا وہ صحابہ کے غم کو نہیں سمجھ سکتا. اور مولانا الیاس کی دادی کہتی تھی بیٹا الیاس تیرے اندر سے مجھے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے. اور صحابہ کا غم کیسا تھا؟ آیات سب یہ تململون کتململ السبیل، ایسے تڑپتے تھے انسانوں کی ہدایت کے لیے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو اور وہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں. تہجد میں صحابہ راتوں کو اندھیری راتوں میں اٹھ کر انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کے سامنے ایسے تڑپتے تھے. وہ کیفیت کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم محروم ہیں. یہ کیفیت جب پیدا ہوگی جب ہماری جان مال صلاحیت کو اللہ کے دین کی نسبت پر جھونک دیں گے. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی،
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے غازی. تاکہ اس انسان کو اور اس امت کے ہر فرد کو اللہ کے دین کے لیے اور پوری انسانیت کی ہدایت. اسی لیے مولانا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار میں ایک شعر یہ بھی ہے، ادھر ادھر کی چھوڑ کارواں کیوں لوٹے گئے، مجھے رہزنوں سے گلا رہی تیری رہبری. کا سوال ہے اس امت کا ہر کلمہ پڑھنے والا اور ہر کلمہ پڑھنے والی دنیا میں آئے تھے جنت کی سڑکوں پر دوڑنے کے لیے اور دنیا کی قوموں کو راستہ دکھانے کے لیے، لیکن خود ہی اپنا راستہ بھول گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگ اور بھائیوں مدینہ منورہ میں زبردست اپنی امت کو جو ہے قربانیوں پر اٹھایا. حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ عنہ تو وہ فرماتے بڑے ہونے کے بعد اپنی بچپن کی داستان سنا رہے ہیں کہ میں 7 سال کی عمر کا بچہ تھا، میری ماں تو بچپن ہی میں مجھے چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اپنے باپ کے پاس میں رہتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے لیے میرے ابا کی تشکیل کی، میرے ابا نے پڑوس والوں کو سونپ دیا اور میرے ابا چلے گئے. میں روزانہ ابا کی جدائی میں مدینے سے باہر نکلتا، کسی پہاڑ کے ٹیلے پر شام تک انتظار کرتا، جب سورج ڈوبنے لگتا میں واپس آ جاتا. ایک دن انتظار میں کھڑا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس ہو رہے تھے اللہ کے راستے کے سفر سے. دور سے غبار ہوا نظر آیا اڑتا ہوا، تو میں نے اونٹوں کے قافلے کو دیکھ کر اپنے دل میں مچلنے لگا کہ میرے ابو آئیں گے، ان کی گود میں کھیلوں گا، ان کی انگلی پکڑ کے میں گھر پہ جاؤں گا اور میرے ابو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے. میرے اندر کے جذبات ابھر رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک قریب ہوئی، آپ نے دیکھا بچے کو بھی سمجھ لے، اس کا باپ اس کے باپ بھی جو ہے شہید ہو گئے تھے اور وہاں ان کو دفن کر دیا گیا تھا. آپ نے اونٹنی بٹھائی، یا بشیر این ترید من ترید، بیٹا بشیر کہاں کا ارادہ ہے، کس سے ملنا ہے؟ ترید تو ابھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنے ابو سے ملنے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں بٹھا لیا، اونٹنی کو کھڑا کیا، مدینے کی طرف چل رہی ہے. زاروں قطار حضور رو رہے ہیں اور آنکھ کے آنسو مبارک بچے کے گال پر پڑے. بچے نے مجھے دیکھا، میں یمکن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹا تیری ماں تو بچپن ہی میں تجھے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی، لیکن قد دفن ابو کا تاکہ تیری قد دفن امو کا وقتل ابو کا فی سبیل اللہ، تیری ماں بھی دفن کر دی گئی اور تیرے باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید. کہا کہ وہ فرماتے بشیر بن اقربہ میں نے چیخ ماری کیونکہ بچہ تھا، میں 7 سال کی عمر تھا. وہ ہائی میری ماں کا سایہ بھی چلا گیا، میرے باپ کا سایہ بھی چلا گیا. کہا خدا کی قسم میری چیخ سے پورا صحابہ کا مجمع پیچھے رو رہا تھا اور حضور مجھے گھر پر لے گئے، میرا ہاتھ منہ دھلایا، میرے سر پر ہاتھ پھرایا اور فرمایا بیٹا آج سے تیری ماں عائشہ رہے گی اور تیرے باپ محمد رسول اللہ رہے گی. میرے بزرگوں بھائیوں یہ ایک قصہ نہیں ہے، مدینے کے ہر گھر کے یتیم بچوں کا یہ قصہ ہے. احد کی لڑائی میں 65 انصار کے صحابہ، 70 جو صحابہ شہید ہوئے اس میں سے 65 صحابہ مدینے کے انصار کے صحابہ تھے. کیا ان کے بچے نہیں ہوں گے؟ ان کی جوان بیویاں نہیں ہوں گی؟ کیا گزری ہوگی ان کے اوپر؟ انہوں نے یہ سب اجاڑ کر کے یہ دین کی امانت ہم تک پہنچایا ہے. آج ہم دین کو اور دین کے تقاضوں کو دھکے دے رہے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے کو بہت مسئلے ہیں. اس سے بڑا کون سا مسئلہ ہوگا میرے بزرگ اور بھائیوں؟ اس کے لیے دیکھو بار بار جوڑا جا رہا ہے. ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی رحمتیں زور و شور سے متوجہ ہو رہی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ تو سب الحمدللہ. ابھی پوری عالم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں چلنے والا مجمع گجرات کا ہے. کہہ دو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری نظر سے بد نظری سے بچائے سب کو. ابھی 25 اکتوبر سے لے کے 20 دسمبر تک جو کارگزاری آئی مشورے میں 521 چلے کی جماعتیں روانہ ہو رہی، ابھی چل رہی روانہ ہو رہی. اور 2 مہینے میں 3 دن کی جماعتیں 3700 یا کم سے کم 4000 کے قریب میں 4000 جماعتیں 2 مہینے میں پورے گجرات کے اندر 20 ضلعوں کے اندر 3 دن کی جماعتیں دی.
بہت بڑا جوانوں کا طبقہ متوجہ ہو رہا ہے. ہر آدمی چونکہ مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکات فرماتے ہیں دیکھو اگر حالات میں بھی اگر ہم دین کی طرف دین کی محنت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو پھر اللہ کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے. ہمیں ڈرنا چاہیے. مولانا ابراہیم صاحب کا آپ سے جملہ ہے مسلمانوں پر اللہ حالات دو فائدے کے لیے لاتے ہیں. ناگوائیوں کی حالت دو فائدے کے لیے. ان ناگوائیوں کے حالات میں اللہ تربیت بھی کر دیتے ہیں اور ترقی بھی دے دیتے ہیں. ہماری تربیت بھی ہو جاتی ہے اور اللہ ترقی کی چوٹیوں پر بھی پہنچا دیتے ہیں. اگر ان حالات میں یہ دو فائدے ہم کو محسوس نہیں ہوئے تو پھر سمجھ لو ہم اللہ کے امتحان میں فیل گئے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے. حالات میں جو مخلص مسلمان جمے رہے اللہ نے ان کو نکھار دیا, قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر دیا. اور جو حالات سے جو ہے ڈگمگا کر کے جو پیچھے ہٹ کیے بھی وہ منافقوں کی لسٹ میں آ گئے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو محروم کر دیا. ان کی نمازیں, ان کا ذکر, سب کا ذکر ہے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے, لیکن قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا کہ بھئی ہمارے امتحان میں فیل ہو گئے. بس ایک قصہ سنا کر کے پھر ہم اپنے جو ہے تشکیل کر لیتے ہیں. حضرت کہاں کے وہ تو ایک منافق تھا, اس کا نام ثعلبہ نام کا. پہلے تو وہ کلمہ پڑھا تھا لیکن مال کے آنے کی وجہ وہ بہت غریب تھا. ثعلبہ نام کا مدینہ منورہ کا ایک رہنے والا آدمی جب بہت تنگی ہوئی کہا یا رسول اللہ میرے لیے جو ہے وسعت کی دعا کر دو, میں بہت تنگی میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے, اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا. زیادہ برکت کی اور مال بڑھانے کی جو ہے دعا مت کروا. بہت اصرار کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا. جب بہت اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کے بڑھنے کی دعا کر دی. اب چند بکریاں تھی تو پھر حضور نے دعا کر دی تو اب اس کے امتحان ہو رہا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں کے جب غریب تھے, جب تھوڑی سی کمائیاں تھی تو بہت قربانیاں دیتے تھے, اور جب ایک دن ہم نے دو دکان میں بنگلے میں سب مشغولیاں آ گئی, اب نہیں میں نہیں کر سکتا, دیکھو یار میں تو کیسا پھنسا ہوا ہوں. تو وہ پھنستے ہی جا رہے ہیں. وہ بھی تو ان کی بکریاں بڑھ گئی تو مسجد نبی کے محلے میں رہتے تھے. لوگوں نے کہا میں ہم کو بہت تنگی ہوتی ہے, آپ کہیں جو ہے باہر بڑی زمین لے کر کے چلے جاؤ. تو وہ دور گئے, پھر اور زیادہ بکریاں بڑھ گئی, اور دور, اتنے دور چلے گئے کہ یہاں قریب میں جب رہتے تھے اور تنگی میں تھے, ہر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو رہی تھی. لیکن جب بکریوں کی مشغولی بہت بڑھ گئی مال کی تو پھر ساری نمازیں وہاں اپنے جھونپڑے میں پڑھنے لگی, خالی جمعہ میں حاضری دیتے تھے. پھر اور زیادہ مال نے ان کو کھینچا تو جمعہ کی حاضری بھی ختم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سارے مسئلے مسائل اور حدیث سے سننے کا معاملہ بھی ختم. اور جو ہے سونے چاندی پر تو زکوٰۃ تھی, پھر جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس دو صحابی کو بھیجا, بھائی تمہاری بکریوں کی زکوٰۃ نکلے گی تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہیں. بکریوں کی زکوٰۃ کیسے, سونے چاندی کی تو زکوٰۃ سنی ہے, بھائی تم حاضری نہیں دے رہے ہو تو پھر تم کہتے کہ ہم نے سنی نہیں ہے. یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہمیں. بس اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات میں شک کرنے لگا, اور ان دونوں کو پہلے تو یہ بہانہ نکالا کہ آگے سے وصول کر کے آؤ, ریٹرن میں تم کو دے دوں گا. جب ریٹرن میں وصول کر کے آئے تو کہا کہ جاؤ میں خود لے کر آؤں گا. بس یہ ٹال مٹول کرنے لگا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے, وہ دونوں صحابی مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے, اس ان کے آنے سے پہلے اس منافق کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کہ آپ کے صحابہ یعنی آپ کے ساتھیوں میں, مدینے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت وچن دیا تھا کہ اللہ اگر ہم کو مال دیں گے تو ہم خوب لگائیں گے راہ خدا میں اور زکوٰۃ بھی دیں گے. لیکن تاکہ فلما آتوا ما بخلوا به, پھر جب ان کو مال دیا تو انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. اور یہ تو بخیل فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. جاؤ میرے مجدی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس منافق پر مہر لگا دی, اب قیامت تک یہ منافق رہے گا.
جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا تو ثعلبہ، آپ فرما رہے ہائے افسوس، میں نے منع کیا تھا ثعلبہ کو کہ تو زیادہ مال بڑھانے کی دعا مت کر، اب یہ اللہ کے امتحان میں فیل ہو گیا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی کان میں۔ تو پھر کہا کہ جب وہ اس کو کسی رشتے داروں نے بتایا کہ بھئی تم کہاں ہو، تمہارے بارے میں یہ آیت دان نازل ہوئی ہے اور تم کو تو منافق اللہ نے کہہ دیا ہے، وہ اپنی بکریوں کی شکل لے کے بھاگتا ہوا آیا، یا رسول اللہ قبول کر لیجئے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کہا اب نہیں، اب جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو ہی ہوگا۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں پھر کوئی صفائی نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ دل سے توبہ نہیں کی ہوگی، ورنہ دل سے توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ شان توبہ کو قبول کر لیتا، لیکن دل میں گڑبڑ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کوئی آیت اس کے بارے میں نہیں آئی اور اس کی زکات بھی قبول نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، تو دونوں کے زمانے خلافت میں وہ سارا مال کی زکات لے کر آئے، کہا حضور نے قبول نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ منافق ہو کر وہ دنیا سے گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے قصے ہم سب کی عبرت کے لیے ہے، ہم سب کے لیے رہبری ہے۔ وہ مخلصین مومنین جو تھے اور ایک وہ بھی صحابہ مخلصین ہیں کہ تبوک کے موقع پر قرض سے چڑھے ہوئے ہیں، سیزن ہیں، کھجوریں اتارنے کی ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لمبا سفر ہے، 1500 کلومیٹر کا سفر، گرمی کڑاکے کی گرمی ہے اور ناکوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، کھجوریں اتارنے کی تیاری ہے، بڑھ چکی ہے، قرضے بھی بڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا بڑا مجمع نکلا مخلصین کا کہ ان کے نام لکھنے دشوار ہو گئے۔ تو قیامت میں یہ دونوں لائن کے لوگ چلیں گے، ہر ایک تک اللہ نے یہ دین کی امانت اور دین کی محنت کی امانت پہنچا دی ہے۔ اب جو اپنے آپ کو مخلصین کے لسٹ میں لگاتا ہو تو اس کی کوئی بہانے نہیں ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو بچا کر دنیا سنبھالنے جاتا ہے تو پھر نہ دنیا ہاتھ میں رہے گی اور نہ آخرت ہاتھ میں آئے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، دیکھو ہر سال الحمدللہ ہم جو ہے جنوری کے اندر ایسا جوڑ کر کے پورے سال بھر کے عزائم کراتے ہیں، اور ابھی ہمارے جو مولانا عثمان صاحب نے بھی مشورے کے اندر ایک بہت آسان شکل بتائی۔ پہلی تو یہ بات بتائی کہ دیکھو یہ لاک ڈاؤن کا عذاب چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے تو الحمدللہ رحمت ہی بن گیا۔ یہ 521 جماعتیں چلنے کی کوئی اجتماع نہیں، بغیر اجتماع سے اپنے اپنی مسجدوں سے نکلی، پہلی تاریخ میں پچھلے دنوں میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو رحمت بن گیا، اللہ نے سب کو متوجہ کر دیا۔ تو کہا کہ دسمبر اور جنوری میں پورے گجرات کے دونوں حصے کے علاقوں کے ضلعوں کے اجتماع ہوتے تھے، اور اس میں 4 مہینے کی 350 جماعتیں نکلتی تھی۔ بولا آپ اجتماع تو ہم کر نہیں سکتے، تو بہت آسان شکل ہے کہ جتنے ضلعوں میں جتنے حلقے ہیں، ہر حلقے سے 2 مہینے کی 4 مہینے کی 2 جماعتیں اگر محنت کر کے بنائیں گے آئندہ مشورے تک، یعنی فروری کے اینڈ تک، تو انشاءاللہ بہت آسان بھی ہے محنت۔ اب جیسے ہر حلقے سے 2 جماعتیں 4 مہینے کی، تو ہر حلقے میں کم سے کم عبادت خانے مسجدیں ملا کر 10 مسجدیں گنو، تو بھی ہر مسجد سے یہ 1.5-2 مہینے کے اندر 2 ساتھی رہنے ہیں، 2 ساتھی 4 مہینے کے، اور ہر مسجد کے اطراف میں 100، 150، 200، 500 بالغ مرد ہے۔ اب ہر گھر میں یہ آواز لگائیں گے بھئی 1 مہینہ فلانی تاریخ کو 4 مہینے کا دینا ہے، 1 آدمی دینا ہے، 1 آدمی دینا ہے، 1 آدمی دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جو عزائم کیے ہیں اس سے ڈبل اللہ نکالے گا۔ تو بھائی سب ہمت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے بتاؤ تھوڑی سی درخواست ہے، بار بار جو اندر آ جاؤ بھائی، آپ کی حرکت انشاءاللہ کام میں آ جائے گی۔ آ جاؤ، آ جاؤ اندر آ جاؤ، بہت جگہ خالی ہے، یہ حرکت انشاءاللہ اللہ اور آگے ترقی دے گا۔ آ جاؤ اور آگے آ جاؤ، بار بار اندر ہی آ جاؤ، بہت اچھا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ بھی آ جاؤ، ارے آ جاؤ آ جاؤ، تھوڑے باقی رہ گئے، آ جاؤ آپ لوگ بھی آ جاؤ، اندر کے حصے میں آ جاؤ۔ اب بولنا شروع کرو بھائی، ہر اپنی ذات سے بتاؤ۔ ہمارے جو ساتھی رمضان میں، شعبان میں اور رمضان بعد مستقل نکلتے تھے، اب رمضان گیا ہے تو اس کے بعد جاتے تھے نا، تو اب رمضان کے بعد میں شمار کر لیں گے انشاءاللہ۔ بولنا شروع کرو بھائی۔
کہ میرے ساتھ سے دیکھو انشاءاللہ میرے 4 مہینے ہی، جن کے 3 سال ہو گئے وہ بھی بتا رہے اور جن کے اب تک کے لگے وہ بھی بتا رہے، تو ہمت کر کے بولو.